وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زادها الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر او کلمۃ النحو۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے قسم کھا کر یہ تین باتیں بیان کرتا ہوں اور تم ان تین باتوں کو یاد رکھنا۔ ان میں سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کسی شخص پر کسی قسم کا ظلم ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ تیسری بات جو قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے دنیاوی معاملات میں مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ ایک قدر طویل حدیث کا ایک حصہ ہے جسے علیحدہ کر کے بھی بیان کیا گیا ہے، اور تین بڑی اہم باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیں اور قسم کھا کر اور ساتھ یہ بھی فرما کر کہ تم ان باتوں کو یاد رکھنا، یعنی جو تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلوب کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے وہ بڑی اہم اور معنی خیز ہے۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی وقت صحابہ کے سامنے حالات و واقعات کی رعایت سے کوئی بات بیان کرنا، کوئی نصیحت بیان کرنا، اور ایک یہ اسلوب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر اور پھر ساتھ ہی اس بات کی تاکید کر کے کہ اس بات کو یاد رکھنا، فاحفظوہ، اس بات کو یاد رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر حریص تھے کہ میری امت کے لوگوں پر یہ بات پہنچے اور بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات پہنچے، اہتمام سے یہ بات پہنچے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں نصیحت کے طور پر تین باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور معلوم ہے، معروف ہے کہ جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کے ارادوں میں، اس کے کاموں میں، اس کی سوچ میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ صدقے سے بظاہر انسان کے پاس جو وسیلہ یا وسائل ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ مال ہے تو اس میں کمی ہوتی ہے، اگر اس نے کسی اور فارم میں کوئی ایسٹ رکھا ہوا ہے اور اس میں سے وہ صدقہ کر رہا ہے تو بظاہر اس کے اندر نقص یعنی کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن دین اسلام نے بڑی صراحت کے ساتھ ایک نہیں متعدد نصوص میں اس بات کو بیان کیا کہ صدقے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، انسان کے وسائل میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس برکت کی بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہے، یعنی یہ بالکل جسے ہم کہتے ہیں نا آج کی مروجہ سائنسی سوچ، اس کے بالکل مخالف، بالکل یہ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ایک شور شرابہ ہے نا کہ جی بڑی سائنٹیفک اپروچ چیزوں کے بارے میں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو صدقے کے بارے میں جو اپروچ ہے نا یہ کسی سائنس سے ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ سائنس کے مطابق تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ 2 + 2 =
4. اور اس کی اپنی اہمیت ہے، سائنس کا اپنا ایک ڈومین ہے، ایک اپنا میدان ہے، اور اس کے اندر اس کی اہمیت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اس کی بنیاد پر چیزیں وجود میں آتی ہیں، ایجادات وجود میں آتی ہیں. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو بالکل نظر انداز کر دیں یا ڈسکاؤنٹ کر دیں یا اس کو مانیں ہی، تسلیم ہی نہ کریں، یہ نہیں ہے. لیکن اگر اس ڈومین کی اہمیت کو نکال کر ساری زندگی کے شعبہ زندگی پر اس کو اگر حاوی کرنے کی کوشش کی جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قسم کی بڑی بنیادی چیزیں، اب یہ ایک اخلاقی بات ہے کہ اپنے مال و دولت میں سے صدقہ دیا جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، مال نکالا جائے، اس سے مال میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اب لیکن مشاہدے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور اس میں سے آپ 50 روپے کسی کو دے دیتے ہیں تو یہ 100 میں 150 نہیں ہوئے، یہ آپ کے 50 ہو گئے. دنیا کی کوئی کیلکولیشن جو ہے وہ اس کو 150 1000 2000 نہیں بنا سکتی، سوائے انسان کا یہ یقین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کیا ہے، اور ایک چیز بظاہر عدد میں تعدد میں ہوتی ہے کہ 100 150 110 1000، اور ایک چیز اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے جسے برکت کا عنصر کہا جاتا ہے. تو اگر یہ تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو یقین، جو تعلق، جو محبت ہوتی ہے، اس کیفیت میں جب وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے. صدقے کے حوالے سے ویسے تو بہت ساری باتیں، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب لوگ معاشی طور پر پریشان ہوں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں عام طور پر مہنگائی کی وجہ سے، روزگار کے معاملات کی وجہ سے لوگ معاشی طور پر پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھیں مسلمانوں کی جو معیشت ہے نا، اور مسلمانوں کی معیشت کی مینجمنٹ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب سب سے زیادہ مالی طور پر کرائسس کا وقت ہو، وہاں ہر شخص کو، خاص طور پر وہ شخص جو سب سے زیادہ محتاج ہو گیا، اس کو بھی اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے، اس بات کی، اس کو بھی یہ بات کہی جائے، تبلیغ کی جائے، اس کو بھی یہ بات بتلائی جائے، ترغیب دلائی جائے کہ تم بھی صدقہ کرو. اب یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ بھائی جس نے صدقہ لینا ہے، جس کو صدقہ دینا چاہیے، اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی صدقہ کرو، اس لیے کہ اس صدقے کے حکم کے اور احکامات کے جو مخاطب ہیں وہ سارے مسلمان ہیں. جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا، جس کے پاس کم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اور بھی فارمز بتائی ہیں. کسی مسلمان سے اچھے متبسم چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کسی کو بتانا، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن مالی صدقہ بھی، اگر کسی کے پاس کم سے کم وسائل ہے نا، وہ کم سے کم چیز اپنے مال میں سے نکالے، تھوڑا سا تھوڑا نکالے. ایک روٹی ہے، اس کا ایک نوالہ نکال دے. 3 وقت کا کھانا ہے، ایک وقت کے کھانے میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال دے. جیب میں بالکل کچھ نہیں ہے تو 10 روپے نکال دے، 5 روپے نکال دے. کچھ دینے کی سکت نہیں ہے، کم سے کم یونٹ پہ آ جائے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا فائدہ ہے. تو غربت کے علاج کا ایک بہترین طریقہ اور معاشی تنگ دستی سے نکلنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ صدقے کو ترویج دیا جائے. اور صدقے کے بارے میں عام لوگوں کو بھی، یہ ایک عجیب سی ایک ذہن بن گیا ہے کہ یہ صرف امیر لوگوں کے یا جن کے پاس وسائل ہیں ان کے کرنے والا کام ہے، باقی لوگوں کا تو یہ کام نہیں ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مخاطب ہی نہیں ہے اس کے، سب مخاطب ہیں اس کا. غریب سے غریب شخص جو ہے، محتاج سے محتاج شخص بھی اس کا مخاطب ہے. ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے درجات ہیں، وہ اپنے درجات کے درجے کے مطابق اس سلسلے میں صدقہ کرنا چاہیے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے پر ظلم ہو تو ظلم اگر کوئی کر لے تو جواب بند اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے. شرعی تقاضے یہی ہیں کہ اگر کسی کوئی شخص سمجھے کہ میرے ساتھ کسی نے ظلم کر لیا ہے تو وہ اپنا حساب کتاب قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق دوسرے شخص سے لے سکتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک عزیمت کی راہ ہے اور وہ ہے صبر کی راہ. اور صبر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دل بڑا کر کے انسان معاف کر دے کہ جی میں چلے چھوڑتا ہوں، میرے ساتھ ہو گئی زیادتی لیکن میں معاف کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھا کے کہ ایسے شخص کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عزت کم نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا رواج بن گیا ہے کہ جی اگر ہم نے بدلہ نہ دیا تو ناک ہماری کٹ جائے گی. بدلہ نہ دیا تو لوگ ہمیں یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گھے گزرے ہیں، ان کا تو آگے پیچھے ہی کوئی نہیں ہے، ان کی برادری، ان کے دوست، ان کے جو احباب ہیں وہ بالکل گھے گزرے، ان کے پیچھے ہی کوئی نہیں ہے نا، پیچھے آنے والا ہی کوئی نہیں. ہم لوگوں کو اس طرح نام نہاد غیرت دلاتے ہیں، نتیجے میں لوگ تیش آ کے بدلہ کیا لیتے ہیں بلکہ اور آگے سے مزید ظلم کر لیتے ہیں. تو معاشرے سے اس قسم کی سوچ کو ختم کرنا اور یہ دشمنی در دشمنی اور در دشمنی، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ اس سے لوگوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بندہ اپنے طرف سے بدلہ لینے کی ساری کوشش کرے، وہ سارا زور لگا دے، ہر قسم کی کوشش، سازش، مال، وسائل لگائے، بات نہیں بن رہی تو پھر کہتا ہے جی اب تو میں صبر ہی کر لیا. یہ کوئی صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر
کوشش ہی نہ کرے، اور اگر کوشش کر رہا ہے تو درمیان میں پھر سوچ سمجھ کے چھوڑ دے کہ جی اب میں مزید اس معاملے کے پیچھے نہیں جاتا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیا ہے، جو غبار تھا، جو میل تھی، جو بدلہ لینے کی انسان کے اندر ایک حس موجود ہوتی ہے، بس اب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے معاف کر رہا ہوں، اس سے پھر اللہ عزتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ مجبوری میں بدلہ لے ہی نہیں سکنا اور دنیا بھر کو بتانا جی میں نے معاف کر دیا معاف کر دیا، اس سے عزتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ عزتوں اور رفعتوں میں اس بدلہ نہ لینے سے اضافہ ہوتا ہے جس پر انسان کی صلاحیت قدرت موجود ہو، مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انسان معاف کر دے۔ اور آخری بات یہ کہ معمولی باتوں کے لیے انسان اپنی ذات کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرے، ان کے سامنے دست اپنا پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، دست دراز کرے، اور یعنی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ پہلے ہی اس نے لوگوں سے ایک سے بھی مانگ رہا ہے، دوسرے سے مانگ رہا ہے، تیسرے سے مانگ رہا ہے، جہاں بیٹھتا ہے صبر پہلی بات سے بھی جڑی ہوئی ہے، صبر نہیں ہے، بات کو دبانے اور بات پر بیٹھنے اور اس کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ مانگنے تانگنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ادھر سے بھی مال مار رہا ہے، ادھر سے بھی مال مار رہا ہے، ادھر سے بھی مال مار رہا ہے، اس کی زندگی میں نہ کوئی برکت ہے، نہ اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، نہ گھر کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، نہ اس کا لباس تبدیل ہوتا ہے، نہ اس کی خوراک تبدیل ہوتی ہے، نہ اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقر اور محتاجی کو مسلط کر دی۔ جس پر اللہ فقر اور محتاجی کو مسلط کر دے اس کو کیا، اس نے کیا غنی ہونا ہے، اس نے کیا مال و دولت کے حوالے سے امیر ہونا ہے، دولت مند ہو جانا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عقل پر، اس کی کیفیت پر، اس کی زندگی پر بالکل فقر کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے بڑا ہی انسان کو محتاج، خاص طور پہ جب انسان پریشان ہو، مالی طور پہ پریشان ہو، زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منع۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ لو لگا لے نا کہ جی میرا مجھے پیسہ چاہیے نا، مجھے مال چاہیے بھی اللہ ہی دے گا، مجھے نہیں پتا کیسے دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے۔ انسان اللہ سے لو لگا لے تو ایک نہیں متعدد اسلاف کے واقعات ہیں کہ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں کہ انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے میرے پاس وسائل آ گئے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ عقیدے کی مضبوطی چاہیے ہونی چاہیے، کردار کی مضبوطی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو پر ہمہ وقت لوگوں کے مال پر نظر رکھنا، لوگوں کی وسائل پر نظر رکھنا، اور اس زبان سے اظہار نہ بھی کرنا مگر اس انداز میں ہر چیز کو دیکھنا کہ شاید ابھی مجھے کچھ مل جائے، یہ جو آ رہا ہے نا یہ شاید مجھے کچھ نکالے، اس کی جیب سے میرے لیے کچھ نکلے۔ جب انسان اس چیز سے استغنا ہو جاتا ہے نا، اس سے انسان کا دل بالکل ہٹ جاتا ہے، سوچوں سے بھی یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی مدد کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احادیث کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک۔